اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور ہے، پارہ نمبر ہمارا 18 ہے، اور الحمدللہ آج ہماری آیت نمبر ہے 21۔ اور 21 آیت جو ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، وہ جو واقعہ افک کا تھا، اور سمجھ لیں کہ یہ آخری رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو مومنین کی اصلاح، جو ان کی اخلاقی تربیت کی جو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور بات جو ہماری ختم ہوئی تھی کل، وہ فرائیڈے والے دن، وہ اسی بات پر ختم ہوئی تھی کہ یہ اللہ کا فضل اور کرم تھا، اس کی رحمت تھی کہ اتنی بڑی بات کو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ اپنے فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر سے بچنے کے لیے توبہ کی توفیق دی۔ اور اب یہاں مسلمانوں کو خطاب ہے، 21 نمبر آیت ہے، سورہ نور ہے، پارہ نمبر 18 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یعنی کہ جو خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو رب کو ماننے والے ہیں، رب کی ماننے والے ہیں، ان پر کہ وہ ایمان والے، میرے بندے، اللہ والے بندے، اللہ کے گروپ کے بندے، لا تتبعوا، مت تم پیروی کرو، مت تم چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر، شیطان کے قدموں پر مت چلو، کہ کوئی شیطان کا کیا کام ہے؟ وسوسہ ڈالنا، اور اس کے بعد جو کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے میں رنجشیں ڈالنا، غلط فہمیاں، بدگمانی۔ پچھلا ہم نے سبق کیا سیکھا تھا کہ اللہ سکھا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بدگمان نہیں ہونا، بدگمانی نہیں کرنی، کچھ بھی ہمیشہ اچھا گمان کرنا ہے اپنے مومن بھائی کی، بہن کے بارے میں۔ اب یہاں جو اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو کہ کیسی شیطان نے ایک چال چلی، شیطان کے کس طرح اللہ نے کہا اس کی چالوں سے ہوشیار رہو، کہ اس نے، شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا، اور منافقین کا جو تیر پھینکا ہوا تھا، جو انہوں نے چال چلی، اور اس میں سارے لپیٹ میں آ گئے۔ اللہ کے وَمَن يَتَّبِعْ، تو جو کوئی پھر پیروی کرے گا، جس کا ایمان کمزور ہوگا، اللہ نے کہا ایمان والو، تو مضبوط ایمان والے تو پھر کبھی بھی شیطان کی بات پہ نہیں چلیں گے۔ تو حکم کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اپنے بہن بھائی، اپنے نیک آدمی ہیں، ان کی شان میں کوئی نہ کوئی برائی کا کلمہ بغیر تحقیق کے اللہ نے کہا نکالنا نہیں، کچھ بھی ہو، برے خیالات، گندے الزامات، شیطانی وسوسوں سے دور ہی رہنا ہے، دور ہی رہنا ہے۔ اور یہی اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیطان، تو جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلے گا، شیطان کے قدموں پر یعنی کہ اس کے وسوسے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، بدگمانیاں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی ہو، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، یَأْمُرُ، شیطان کیا کرتا ہے، یَأْمُرُ، حکم کرتا ہے تمہیں، بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائیوں کا، وَالْمُنکَرِ، اور بری باتوں کا۔ اللہ نے کہا کہ شیطان کی کیا ہے فطرت، شیطان کا عزم کیا ہے، شیطان کا ارادہ کیا ہے، شیطان کا کام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کہ صرف تمہارے درمیان فحاشی اور بری بات کو پھیلانا، فحاشی اور بری بات۔ اور اسی لیے یہ صورت شروع ہوئی پہلے ہی اللہ نے کہا کہ زنا کی تہمت، اور یہ جو بعد کے واقعات، اللہ نے واقعہ بعد میں بیان کیا، اللہ نے پہلے ہی، جو کہتے ہیں نا یہ بڑی سخت کلمات والی یہ صورت ہے، سخت کلمات والی، تو اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے کہا کہ جاؤ کہ زانی مرد اور عورتوں پہ جو ہے اللہ نے حدیں جاری کر دی، پھر جو الزام لگانے والے ان پر حدیں جاری کر دی، بہتان لگانے والے اللہ نے کہا بغیر کوئی گواہ، 4 گواہ کے بغیر کوئی بہتان لگا، اس پہ حدیں جاری کر دی۔ اللہ نے پھر لعان کی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ حدیں جاری کر دی، کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی گواہ نہیں ہے، اللہ نے اس پہ لعان کی جاری کر دی، قذف جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں جو ہے اللہ نے کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، کیا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، کیا تھا اللہ کا فضل؟ اللہ کا فضل یہ تھا اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ کیوں؟ کیونکہ جو تھے، اللہ کو پتا تھا
یہ میری جماعت کے نئے نئے مسلم ہیں، میری جماعت والے مومن بندے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو بتانا ہے کہ شیطان نے تو بڑا بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے کہا میرا فضل اور رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت اپنے بندوں پر، ایمان والے بندوں پر، کیا اللہ نے توبہ کی توفیق دے کر اللہ نے اس معاملے کو درست کر دیا کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ کو تو پتہ تھا کہ میرے جو بندے ہیں شیطان کے، اس وہ جو کہتے ہیں نا اس کی جو بھیجا وہ اس نے ایک جال پھینکا، اس جال میں آ گئے۔ ما زکا، اللہ جس کو تم کبھی بھی پاک نہ ہوتے، منکم تم میں سے، من احد ابدا، کبھی بھی تم پاک نہ ہوتے اگر اللہ تم پر فضل اور رحمت نہ کرتا، تمہیں توبہ کی توفیق نہ دیتا۔ اس کا مطلب جو ہے کہ جو توبہ کی توفیق ہے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور رحمت ہے۔ امام ابن سیرین کہتے تھے کہ مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا کہ میں کوئی گناہ کروں، یعنی کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ گناہ تو ہو جاتے، انسان تو گناہوں کا، غلطیوں کا پتلا ہے، بلکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ گناہ کو چھوٹا سمجھوں۔ جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ پچھلے رکوع میں کہ اللہ نے کہا تم نے سمجھا، منہ سے نکال دی یہ بات، یہ کوئی چھوٹی بات تھی، واقعہ عفق کو چھوٹا معمولی۔ تو اس اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹا نہ سمجھنا۔ اور امام